بالکل صحیح حافظ صاحب نے لیگز کی بات کی, چھوڑ کر جانے کی بات کی اور واپس آنے کی بات کی. اگر ہم بات کرتے ہیں ریسنٹلی, کیونکہ T20 ورلڈ کپ میں انڈیا کے کھیل پیش کرنے کے بعد انضمام الحق صاحب نے کہا کہ بال ٹیمپرنگ کا جو الزام لگایا تھا اس کے اوپر رد عمل آیا. روہت شرما نے بھی بتایا کہ بھائی موسم اس طرح کا ہے, ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ بال جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں محمد شامی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا, اچھا ان سے ثانیہ مرزا کی شادی کی خبروں کے بارے میں ہی پوچھا, کیونکہ گزشتہ روز میں دیکھ رہی تھی کہ محمد شامی کو ثانیہ مرزا کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب بے بنیاد باتیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, جب ان سے بال ٹیمپرنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کھیلتے ہیں 2025 کی چیمپئنز ٹرافی تو میں 3 گیندیں لے کر جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایگزیکٹلی چیزیں ہو رہی ہیں. محمد شامی نو ڈاؤٹ ایک اچھے بالر ہیں, اور اگر ہم 2023 کی بھی بات کرتے ہیں ODI میں بھی انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا. لیکن ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا, انضمام الحق صاحب کی بات کا جواب دیا, آپ کو نہیں لگتا کہ انضمام الحق صاحب ایک سینئر, مطلب ان کی بہت ساری خدمات ہے پاکستان کے لیے اور ان کا تجربہ, ان کی گفتگو بہت میٹر بھی کرتی ہے, بہت ویلیو رکھتی ہے, لیکن جب آپ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں, ایسا بیان جاری کرتے ہیں جس کے حقائق مختلف ہو سکتے ہیں, تو اس کا اثر کوئی بہت اچھا نہیں پڑتا دنیا میں؟ دیکھیں, چونکہ وہ پاکستان کے سابق کپتان ہیں اور انہوں نے انڈیا ارشدیپ سنگھ کے حوالے سے یہ بات کی تھی جب وہ بال کر رہے تھے. ایونٹ گزر گیا ہے, جس میچ میں یہ بات ہوئی اس کے جو کیپٹن تھے انہوں نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا. اب چونکہ انضمام صاحب نے کہا ہوا ہے تو انڈیا کے جو فاسٹ بالرز ہیں ان سے جہاں کہیں بھی اس قسم کا موقع ملے گا تو لوگ ان سے سوال تو کریں گے کہ آپ کے بارے میں. بالکل. اور بالخصوص جب انڈیا میں, دنیا میں کہیں بھی جائیں تو وہ بول سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ صرف اگر انڈیا میں کہیں بات کر رہے ہیں تو لوگ ان سے پوچھیں گے. وہ اگر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو لوگ ان سے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں انضمام الحق صاحب نے یہ کہا تھا. 2023 میں شامی بہت اچھی پرفارمنسز کر رہے تھے گیند کے ساتھ, اس وقت بھی ایک ایسی گفتگو جو ہے ہوئی تھی پاکستان کے ایک فارمر کرکٹر نے کی تھی. تو اب جو 3 گیندیں لے کر جانے والا معاملہ ہے وہ انہوں نے شاید اسی لیے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ 3 مختلف گیندوں سے کر لوں گا. یہ ریورس سوئنگ پاکستان کے فاسٹ بالرز بھی کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے فاسٹ بالر جمی اینڈرسن بہت اچھی ریورس سوئنگ کرتے ہیں نا, دنیا کے دیگر فاسٹ بالرز بھی کرتے ہیں. ایون کرس جارڈن جو ہیں انہوں نے بھی کی تھی ورلڈ کپ میں. تو کافی سارے بالرز ایسے ہیں جن کو ریورس ملتی رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اب چونکہ انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر کامنٹ لوگ لیں گے, چلتی رہے گی بات, چلتی رہے گی بس. ٹھیک ہے, تھوڑا محتاط گفتگو آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے فارمر کیپٹن, ان کا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا تو انہوں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا. انہوں نے بعد میں روہت نے بھی بات کی تھی, اس کے بعد انہوں نے بھی جواب دے دیا. تو اب یہ الفاظ ہیں, بیانات ہیں, چلتے رہیں گے جب تک لوگ ان کو یاد رہیں گے, لوگ پوچھتے رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کو پتہ جاری رہتا ہے, اسپیشلی جب آپ, اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھیل اتنا اچھا نہ ہو, جب آپ اچھا کھیل نہ پیش کر پا رہے ہوں, اس وقت آپ کی جو گفتگو ہے نا وہ بہت سلیکٹڈ سی بات آپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت تمام لوگوں کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور آپ جواب دہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے بلے سے, اپنی گیند سے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ زیادہ, مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. سیم ہاؤ اگر ہم ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں, مرزا اقبال بیگ صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہیں اسپورٹس کے, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی رائے بھی اسی طرح سے بہت اہم رکھتی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی, کیونکہ احمد شہزاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو وہ بہت کھل کر بات کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, مجھے کہیں پر بھی موقع نہیں ملے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران نذیر, بہت سارے ہمارے پاس مطلب پلیئرز ہیں جن کو موقع نہیں ملے. عمر اکمل کی بات کی جائے تو مرزا اقبال بیگ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ احمد شہزاد کیونکہ منہ پھٹ ہیں, میں ایگزیکٹلی ان کے ورڈز کوٹ کر رہی ہوں, اور اس کے بعد اگر عمر اکمل کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سرد جنگ کی وجہ سے یہ دونوں پلیئرز ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. حافظ صاحب, ڈیفینیٹلی کارکردگی پر تو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے, دونوں بہت اچھے پلیئرز ہیں, دونوں نے اپنی ذمہ داریاں بہت بہترین انداز میں نبھائی ہیں. لیکن جب وین اٹ کمز ٹو دا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کس طرح سے ہیں, جس مطلب شعیب اختر ایک بہت بڑی ایگزامپل ہیں, بہت اچھا کھیلتے تھے, ان جیسا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی کوئی پلیئر آ سکتا ہے, شاید آ جائے آنے والے وقت میں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمیشہ سے ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا تھا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کھلاڑیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بینگ اے پلیئر, ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کس طرح سے دے رہے ہیں, ہمارے میں اسپورٹس مین شپ کتنی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ ان کو موقع کتنے ملے اور کتنے نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا تعین ہونا ضروری ہے کہ ایٹیٹیوڈ سے کیا مراد ہے. یعنی آپ کی گفتگو آپ کس انداز میں کریں, آپ بات کیسے کریں, آپ ڈیل کیسے کریں, چیزوں کو اڈاپٹ کیسے کریں, انڈرسٹینڈ کیسے کریں. اب اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے وہ جیسے مرضی بولے,
ہر کسی کے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی نا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ دینا بہت مطلب اگر فرض کر لیں کوئی میرے بارے میں کہے وہ یار پاگل ہے تو کہتا رہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو ڈیفائن کر, یہ سب سے آسان ہوتا ہے. کسی کے اوپر بھی ایک آپ یہ ٹیگ کر دیں اور اس کو اگر لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مطلب اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پھر حوالے آ جاتے ہیں مختلف, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. بات ہونی چاہیے کہ کیا آپ کی پرفارمنسز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے بول کے نہیں, آپ نے آپ کی کارکردگی ایسی ہے یا نہیں ہے, آپ کو کہاں موقع مل رہا ہے, کہاں موقع نہیں مل رہا ہے. جب آپ کو مواقع ملتے ہیں آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہی مواقع آپ کو ملے ہیں, وہی مواقع کسی اور کو ملے ہیں. ٹھیک ہے, کسی اور نے اس انداز میں, اس سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھایا, کسی نے اس سے ان مواقع سے بہتر انداز میں فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ صاف بات کرتے ہیں یا سیدھی بات کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس پہ بہرحال ایک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلیکشن پالیسی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اس میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو وہ جیسے NOC والا معاملہ, آپ کی سلیکشن پالیسی بھی بہت واضح ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ ہے جی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, آسان ہے, مطلب کوئی بھی کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر کسی بھی کھلاڑی کا اگر اس کا مستقبل داؤ پر لگتا ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کریں خالصتاً کھیل کی, یہ میچز اس کو ملے ہیں, یہ فلاں کو نہیں ملے ہیں, یہ فلاں یہاں پر سلیکٹ ہو سکتا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, جو سلیکٹ ہو گیا وہ کیوں ہوا ہے. تو یہ زیادہ بہتر گفتگو ہے. لیکن جو لوگ اب چونکہ اس مرتبہ احمد ورلڈ کپ میں کرکٹ کھیل نہیں رہے تھے تو کرکٹ پر گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو 2-4 برس میں وہ پاکستان کے کرکٹ میں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو لوگ باتیں کر رہے ہیں, پہلے سے بھی بات ہی کر رہے ہیں. بھی ان کے کچھ سخت کہہ لیں کہ یا بہت حقائق پر مبنی الفاظ کا تبادلہ ہوا. لیکن حافظ صاحب جب چیئرمین PCB کہیں گے کہ ڈسپلن کے اوپر 0 ٹالرنس پالیسی بنائی جائے گی, پہلے روٹیشن پالیسی آئی, اب 0 ٹالرنس پالیسی آئی, کئی فیصلے کیے گئے, ڈومیسٹک کھیلے بغیر کوئی کھلاڑی سامنے نہیں آئے گا. کل حسن علی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ حسن علی کو موقع نہیں ملے ہیں. ٹھیک ہے, PCB کی مرضی ہے, بہتر فیصلے کر رہے ہیں. کتنے مواقع لینے انہوں نے, ان کے نمبر آف میچز جو ہیں وہ انہوں نے کتنے کھیلے ہیں. ابھی جب ان کی آئرلینڈ کے لیے ٹیم میں منتخب ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے نا منتخب ٹیم میں, ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے. اور ان کی بولنگ کیا تھی اس میچ میں, اور انہوں نے آخری انٹرنیشنل T20 میچ کب کھیلا تھا. تو اچھا نہیں دیکھیں, ڈومیسٹک کی بات ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹک وہ بھی کھیل رہے ہیں, ساری کھیل رہے ہیں. سلیکشن عثمان خان, ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا 0 ٹالرنس پالیسی ہے اور ڈسپلن ہے, تو اس کے اوپر کیسے کمپرومائز. میں نے کیا نہیں کہا, یہ سب سے پہلے جب یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے نافذ کیا ہے تو یہ سوال یہیں پر اٹھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے 2 دن میں, ایک دن میں 2 ہی چیزیں جاری کی ہیں, ایک آپ نے ڈسپلن کی اور ڈومیسٹک کرکٹ کی کیا, اور اسی دن آپ نے A ٹیم کا اعلان کیا ہے شاہینز کا, اور اسی دن آپ نے عثمان خان کو بھی ڈال لیا. تو پھر مطلب دیکھیں نا, پھر یہ یا تو ہو نہیں. حسن علی نے کل کہا ہے نا, تو میں تو اس سے 72 گھنٹے پہلے یہ کہہ چکا ہوں. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمان خان کو آپ نے کیوں شامل کری. تو میں سوال کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پلیئرز جب اچھا نہیں کھیلتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ڈومیسٹک میں جا کے اپنی کرکٹ بہتر کر کے سامنے آ جائیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کے بغیر کوئی بھی کھلاڑی نہیں شامل ہوگا, ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, 0 ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ رکھی جائے گی. تو آپ کی طرف سے ہی اگر ان فیصلوں کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا, جب ڈیسیجنز کو اپنے ہی فیصلوں کے اگینسٹ لیا جا رہا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ پھر باقی لوگ تو یہی بات کریں گے, پھر کوئی ڈسپلن کیوں قائم رکھے گا. دیکھیے میڈم, بات یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے جواب دے تو نہیں ہے, لیکن ہم نے تو یہاں پر یہ اسی دن بات کر دی تھی جس دن یہ معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور ایک آپ نے ٹیم اناؤنس کی ہے, ان دونوں میں یہ تضاد تھا. تو یہ تو اسی دن بات ہو گئی ہے کہ عثمان خان, اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کھیلے, آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور پر ساتھ رہے, وہ پرفارم نہیں کر پائے, تو پھر اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں جانا چاہیے. لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے بغیر کوئی ٹیم میں نہیں آنا چاہیے, لیکن پھر وہ کہاں کرکٹ کھیلے ہیں جو شاہینز کی ٹیم میں آ گئے ہیں. تو یہ پالیسی ہے نا ایک,
تو پالیسی کے اوپر ہم تو اس کے اسی دن کہہ چکے ہیں. اب اگر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ہمارا تو بنیادی طور پر یہی کام ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے, بات کرنا ہے, لوگوں تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم نے تو اسی دن کہہ دیا تھا. یا تو اس میں کوئی تاخیر ہوئی ہے, یا یہ ہے کہ ہم نے اس دن اس کو کہا نہیں بہت اچھا ہے, یہ ٹھیک کیا, چیئرمین نے بالکل ٹھیک کر دیا. 3 دن کے بعد ہمیں یاد ہے نہیں عثمان تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہی نہیں ہے. تو یہ انہی چیزوں کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کی کرکٹ کے بارے میں منفی گفتگو ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ کو سب کے لیے یکساں سلوک آپ کو کرنا چاہیے. بہتر فیصلے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, آپ ہاریں گے, آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ہاریں گے, اور آپ کی ڈومیسٹک بھی ٹھیک نہیں چلے گی. تو پھر آپ کا جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, یا آپ کو اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ اس کو کہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پلیئرز ہیں ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ ابہام پیدا ہوگا, کنفیوژن آئے گا. وہ ہوں گے مطلب پھر یہ کوئی سمجھتا نا کہ اگر اس کے 780 رنز بھی ہیں تو 785 والا کیوں سلیکٹ ہو گیا ہے, تو وہ 5 رنز بھی اس کو دکھیں گے. اس کو لگا یار میں تو میرے رنز اس سے زیادہ اچھے تھے, امپیکٹ میرے تھے, میچز میں نے جیتے ہیں, میرے میچ وننگ پرفارمنسز زیادہ ہیں, لیکن میرے 5 رنز کم ہیں, ان کو لے لیا, مجھے بھی لیا جا سکتا تھا. تو یہ جب آپ کی شفافیت ہوگی تو پھر یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب ایک چیز کا دکھ ہو رہا تھا مجھے تھوڑا بہت سا, میں بھی مطلب کرکٹ دیکھتی ہوں تھوڑی بہت. پی سی بی ایگزیکٹلی صرف مین کرکٹ کو ڈیل نہیں کرتا, مطلب صرف مینس کرکٹ کو ڈیل نہیں کرتا, وومنس کرکٹ بھی اسی کے انڈر آتی ہے. اگر کوئی فیصلہ کوئی سختی کارکردگی کی بنا پر اگر مینس کرکٹ کے اوپر لیا جاتا ہے کوئی فیصلہ, تو وہ وومنس کرکٹ کے اوپر بھی لینا چاہیے. صاف سی بات ہے. اگر آپ سرجری مینس کرکٹ پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کھیل پیش نہیں کیا, انڈیا کے خلاف اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے, اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں, یا جو بھی چیزیں ہیں, تو وہ وومنس کرکٹ کی طرف بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں صرف سارے فیصلے وہیں پر ہو رہے ہیں. یہاں پر دیکھا جائے, اگر کل کا کھیل اگر آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی دیکھا کہ اسٹرائک ریٹ کیا ہے. مطلب اگر آپ شروع میں دیکھیں تو 5 رنز پر آپ کی جو بیٹسمین ہیں یا بیٹرز ہیں وہ آؤٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ مطلب فیصلے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوئے ہیں, کوئی کیپٹنسی سکلز نظر نہیں آئے ہیں, جس طرح سے آپ نے ارینجمنٹ کی کچھ نظر نہیں آیا. تو پھر یہاں پر بھی سرجری کی ضرورت ہے. مطلب ہم تو نہ اس سائڈ پر پرفارم کر پا رہے ہیں نہ اس سائڈ پر پرفارم کر پا رہے ہیں. سارا دھیان ہمارا مینس کرکٹ کی جانب ہے, جبکہ ہم دیکھیں تو انڈیا اپنی مینس کرکٹ میں بھی بہت آگے ہے, اپنی وومن کرکٹ میں بھی بہت آگے ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس یہیں پر ہے؟ یہاں پر بھی تو پھر سرجری کی ضرورت ہے, یہاں پر بھی اسی قسم کے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. دیکھیے ابھی تو ایشیا کپ چل رہا ہے, ابھی تو میرا خیال پاکستان نے پہلا میچ کھیلا ہے. ہاں, اور پہلے میچ کے بعد ایک بری شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے کون سا وہ مطلب نانگا پربت پہ جھنڈا لہرایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان کا. تو ڈیورنگ ٹورنامنٹ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, ڈیورنگ ٹورنامنٹ تو آپ نہیں کر سکتے. اور یہ جو اسٹرائک ریٹ ہے یا آپ کی کرکٹ بہتری کی طرف جاتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک مسلسل محنت ہے, توجہ ہے, جدوجہد ہے, جس کے بعد آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا ہے. ابھی انہوں نے اس کا کوچنگ سٹاف بدلا ہے این ایشیا کپ سے پہلے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر فیصلے کرنے والے, ان سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ یہ آپ کیسے کریں. اور وہی لوگ پاکستان کی مینس کرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وومنس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے اور لوگ ہیں اور مینس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے اور لوگ ہیں. ایک ہی لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں. جرسی میں گفٹ کی گئی ہے ان کو 150 وکٹس کے اوپر ندا ڈار کو. اچھی بات ہے, انہوں نے 150 اگر کھیلے ہیں تو اگر لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے تو ٹھیک ہے. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہی چیزیں جو ہیں یہ بس یہ انڈیویجولیٹیز پر رہ جاتی ہیں, آپ کی انڈیویجول پرفارمنس کیا ہے اس پر رہ جاتی ہیں. ایز اے ٹیم آپ پھر کہیں نہ کہیں کولیپس کر جاتے ہیں. میں باسط علی کا کل سن رہی تھی, انہوں نے جو گفتگو کی اس میچ کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ کو تم دیکھ رہی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میں کرکٹر بنا دوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو کہتے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, بچوں کے دل میں بھی وہ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم نے کرکٹر بننا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بینگ اے کرکٹر آپ کو کتنے مفادات ہیں. آپ دنیا بھر ٹریول کرتے ہیں, آپ کو فائنینشلی کوئی ایشوز نہیں ہے, آپ کو فیم ملتی ہے, آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. پاکستان کرکٹ میں تو ویسے بھی سیلیبریٹی بننے کو بہت زیادہ مطلب ہر کسی کی فوقیت یہیں پر ہے. تو ایک بچے کو پتا کہ نہیں ہم نے کرکٹر نہیں بننا, ہم ڈاکٹر بن جائیں گے, ہم کچھ اور بن جائیں گے. مطلب کرکٹ کا آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کو آپ خاتون ہیں یا آپ مطلب مینس کرکٹ کے اندر ہیں, لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ جیسا بننا نہیں چاہتے لوگ. یہ جیسے آپ نے ویمنس کرکٹ کی بات کی ہے, باسط صاحب کا حوالہ دیا ہے. ابھی پاکستان کی اے ٹیم وہاں پر کھیل رہی ہے بنگلہ دیش کے خلاف. کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش یہ ہے. سلمان بٹ صاحب نے مجھے کل بتایا کہ وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم نہیں ہے,
وہ کہتے ہیں ان کی کسی کوچ سے بات ہوئی ہے ان کے یا پاکستان کے یا ان کے کسی کوچ سے بات ہوئی ہے. اچھا. تو انہوں نے بتایا وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم نہیں ہے, وہ ان سے اے سے بھی نچلے درجے کی ٹیم ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اے ٹیم ہے. اگر پھر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ کیا واقعی وہ بنگلہ دیش کی اے ٹیم ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے, اگر بنگلہ دیش کی اے ٹیم ہے تو حقائق سلمان بٹ صاحب کو بتایا جائیں. وہ پاکستان کے فارمر کیپٹن ہیں, وہ کرکٹ پر بات کرتے ہیں, اور اگر اس قسم کی چیز سامنے آئی ہے, اگر انہوں نے کہا ہے ان کی بھی کسی سے بات ہوئی ہے اور وہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہو کہ اے ٹیم ہے اور انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر مان لیا نہیں یہ اے ٹیم نہیں ہے. تو جو آپ کی کرکٹ کو آرگنائز کرتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے تو یہ پھر مسائل اس سے پیدا ہوں گے نا. جب آپ کی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے, اب اسی اس میں کیا نام ہے جو اے ٹیم ہے پاکستان کی جس میں ہریرا نے ڈبل سینچری کی ہے یا کامران غلام نے بھی 100 کر دیا ہے, اب اسی اگر وہ اے ٹیم نہیں ہے بنگلہ دیش کی, ٹھیک ہے, تو اسی پرفارمنس کے اوپر پھر یہ لوگ جو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کامران کے بڑے رنز ہیں, ہریرا بہت اچھے ہیں, باصلاحیت ہیں, لیکن کیا اگر وہ اے ٹیم نہیں ہے اسی کارکردگی کی بنیاد پر یہ کھلاڑی پاکستان کے لیے منتخب ہوں گے تو کیا کمپٹیشن کا لیول وہی ہوگا جو بنگلہ دیش کی اے ٹیم بھی نہیں کھیل رہی؟ اور اگر آپ کو آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں تو آپ کی تیاریاں تو وہ نہیں ہوں گی. تو وہاں پر پھر آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے. آپ کو لگے گا یار یہ تو وہاں پر تو بڑا اچھا کھیل رہا تھا, یہاں پر ان سے بال نہیں نظر آ رہا. تو آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے انہی جیسے کھلاڑیوں کے خلاف کھیلتے ہوئے جن کا آپ نے ایک سطح اوپر جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہی حالات ہیں پاکستان کی ویمنز ٹیم کے. آپ کی تیاریاں ویسی نہیں ہوتی ہیں, اور جب آپ ہارتے ہیں, لوگ کبھی بھی ہارنے والوں جیسا نہیں بننا چاہتے. جو نوجوان نسل ہے وہ انسپائر ہوتی ہے آپ کی کامیابیوں سے. جو آپ متحرک ہوتے ہیں, لوگ تحریک پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں, وہ کامیابیوں کے ساتھ ہوتی ہے, وہ انفرادی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ انفرادی کارکردگی جو آپ کی ٹیم کو میچ میں فتح دلاتی ہے, کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو بچے اگر کہیں گے کہ نہیں جی میں نے کچھ اور بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جب آپ ہارتے ہیں تو آپ ہارنے والوں جیسا تو کوئی نہیں بننا چاہتا نا, جیتنے والوں جیسے لوگ بننا چاہتے ہیں. تو جب آپ نہیں جیتیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کی ایک ایک درجے کر کے نیچے چلتی جائیں گی, اور پھر آپ کی مجموعی طور پر کرکٹ کے فروغ کو ملک میں نقصان ہوگا.